بیبی لرننگ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایمان و کفر کے بارے میں۔ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، یا یوں سمجھو کہ جو حکم یا خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، ان سب کو حق جاننا، سچے دل سے ماننا اور ان پر ایسا یقین رکھنا کہ ذرا برابر اس میں شک نہ رہے، ایمان کہلاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ اگرچہ ایسا شخص باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو، اور ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام دین کا مسئلہ جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلاً جیسے یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہوگی اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ وہ مسلمان کہ دور دراز دیہاتوں اور جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کے منکر نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، یا بالفاظ دیگر اس بات پر اجمالاً ایمان لائے ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، اور اس کا ہر حکم سچا، اس کی ہر بات، ہر خبر سچی، اور اس کے تمام فرمان سچے۔ مسلمان بھائی اور بہنیں، چھوٹے اور بڑے، خوب یاد رکھیں کہ نجات اس بات پر مختصر ہے کہ ایک ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایسا پختہ ہو کہ آسمان و زمین ٹل جائے مگر وہ نہ ٹلے۔ یہی دین تسلب ہے، اور یہ تسلب دین میں محمود، پھر اس کے ساتھ ہر وقت خوف لگا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ صحت و تندرستی کے وقت خوف غالب ہو، اور مرتے وقت رجا و امید کہ وہ رب کریم اپنے فضل عمیم سے مغفرت و نجات بخشے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ ہاں، شرعاً ایسی مجبوری آ جائے جس میں جان جانے کا غالب گمان ہے، یا اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ دینے کی صحیح دھمکی دی گئی ہے، تو اسے معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط اب بھی یہی ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی اور قلبی اور جزم قطعی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام نہ ہٹے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ ایسی بات وہی شخص زبان پر لائے گا جس کے دل میں اسلام کی اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا اس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، جبکہ ایمان تو ایسی تصدیق قلبی اور یقین محکم کا نام ہے جس کے خلاف کوئی اصلاً گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو سچا مسلمان ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام سے نہ ہٹے۔
جب تک دل میں تمام ضروریات دین کی تصدیق جا گزریں اور اسلام کی حقانیت پر یقین کامل باقی ہے، کبیرہ گناہوں میں گرفتار مسلمان ہی ہیں اور جنت میں جائے گا۔ ہوا اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر بخشا جائے، اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یا یوں کہہ لو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اگرچہ قصداً کیا ہو، آدمی کافر اور ایمان و اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور مسلمان برادری سے نہیں نکلتا۔ شرک کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اہل کتاب کفار یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ مثلاً کتابی کا ذبیحہ حلال ہے اور مشرک کا مردار، کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں۔ ہاں کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ بعض اعمال جو قطعاً ایمان و اسلام کے منافی ہوں، ان کے مرتب کافر کہا جائے گا ایسے لوگوں کو، جیسے بت یا چاند، سورج کو سجدہ کرنا، قرآن کریم، کعبہ معظمہ یا کسی نبی اللہ کی توہین کرنا، اس کی شان و وقت کو گھٹانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، کشکا لگانا، سر پر ہندوؤں کی طرح چٹیاں رکھنا، معاذ اللہ جو ایسی باتوں کا مرتکب ہو، اسے ازسر نو اسلام لانے، کلمہ پڑھنے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، یعنی اس پر لازم ہوگا کہ اس فعل سے توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح پڑھے۔ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر۔ آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا بالکل کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجھا شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر، جیسے یزید پلید۔ مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہو۔ اس کے خاتمے کا خلال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو، اس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر حکم شرعی کا مدار ہے، تو جس نے کفر کیا فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح ظاہر جو مسلمان ہوں اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان صادر نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا کوئی حال معلوم نہیں۔ اس زمانے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے، اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو، مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل پالیسی سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔
جب اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم کی گواہی ہے، تو جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد یعنی ایسے شخص کو جو کلمہ گو ہو کفر کرے، جنتی، مرحوم یا مغفور یا رحمت اللہ علیہ یا نور اللہ مقدہ، یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ کہیں، یا کسی مردہ ہندو کو کہ علانیہ یہ اسلام سے دور اور کفر پر آرا رہا، بیکنٹ باشی کہے خود کافر ہے کہ در حقیقت انکار کرتا ہے حکم قرآنی اور فرمان ربانی کا۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ مغفرت اور بخشش کی دولت صرف ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر قائم رہے، تو جو بد نصیب عمر بھر کفر و شرک میں گرفتار رہے اور اسی حالت میں موت نے انہیں آ لیا، ان کے لیے بخشش و نجات کی تمام راہیں اور مغفرت کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان سے بدتر ہیں وہ بدبخت جو کلمہ اسلام پڑھ کر کفر پر مڑے، اسلام کا نام لیں اور کفر کی بستی آباد کریں۔ یہ کب اس قابل ہیں کہ رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہو؟ اسی لیے قرآن و حدیث کے احکام کے بموجب ایسوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام اور شدید گناہ ہے کہ آخر نماز جنازہ کا مقصود بھی مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور عام مسلمانوں کی جانب سے اس کی شفاعت ہے، جبکہ وہ بد نصیب اس دولت کا اہل ہی نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بغرض زیارت بطور اکرام جانا بھی شرعاً ایک بہت بڑا گناہ اور حرام و ناجائز ہے۔ یوں ہی ان کے کفن و دفن میں شرکت بھی شرعاً درست نہیں، اور ان احکام شرعیہ کی علت وہی کہ جب وہ ایمان سے خالی ہے تو اس کی اہلیت ہی نہیں کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اور جب وہ مکبوس، مردود اور لعنت الہی میں گرفتار ہے تو ان پر یہ نعمتیں کیسی، اور ان کے لیے عظمت و تکریم کا اہتمام کیسا؟ مسلمان مرد اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے منافقوں کو اپنی جماعت میں کسی طرح نہ آنے دیں، اور ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایسے بد نصیبوں کی ہمت افزائی ہو اور ایسے بد نصیب مسلمانوں میں شمار کیے جائیں اور یوں غیروں کی نگاہوں میں ان کی کجروئی و گمراہی بد دینی اور لا مذہبی اسلام قرار پائے۔ مولا کریم سب مسلمانوں کو ایسے فتنہ پروازوں کے فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔